दौलत रहते हुए भी, पैसा रहते हुए भी मेरे दोस्तों हज नसीब नहीं होता है। और अगर पैसा नहीं है तो हज आदमी कर लेता है। दोस्तों हज का जो फर्ज है या हज अगर कोई आदमी करना चाहता है तो पैसा कोई जरूरी नहीं। अल्लाह तबारक व ताला इस दिल के ऊपर फैसला फरमाते हैं, अगर मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है लेकिन अल्लाह तबारक व ताला से मैं मांग रहा हूं, उम्मीदें लगा रहा हूं, तो यकीनी है कि पैसा नहीं होते हुए भी अल्लाह तबारक व ताला अपने दरबार में बुला लेंगे। इसीलिए बुखारी की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार नियत के ऊपर होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की अंबार है, खाने काबा आने और जाने की, यहाँ के वहां की तमाम अखराजात को बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत है, लेकिन फिर भी दोस्तों माल की मोहब्बत इतना घर कर गया है कि जाने में क्या है दुश्वारी मालूम होती है कि अगर हज करने चला जाता हूं तो अगर 5 लाख ये 6 लाख जो रुपए रख रहे हैं ये रुपया जाये हो रहा है, ये रुपया बर्बाद हो रहा है। अगर ये 6 लाख रुपया रहेगा तो इन 6 लाख रुपयों के जरिए से हमारे बच्चे की काफी क्या है मदद मिल जाएगी। और एक शैतान भी हमारे जहन और दिमाग के अंदर ये बात डाल देता है। इसलिए अभी के दौर में हर आदमी के जबान पर ये मकूला है कि पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी जिस आदमी के पास पैसा है वह आदमी जो चाहे कर सकता है, जिस आदमी के पास पैसा नहीं है कुछ नहीं कर सकता। ये कहावत मशहूर है, लेकिन दोस्तों अल्लाह के घर में कह रहा हूं ये कहावत गलत है, सही नहीं है। पाकिस्तान में कराची एक जगह है, एक शख्स था जिसके पास इतनी रुपये पैसे की मालियत थी कि मेरे दोस्तों अमेरिका, सूडान, जापान उसकी हमेशा आमदोरफ्त यानी सफर हुआ करता था। लोगों ने उसकी पैसे, उसकी आमदनी को देखा तो कहा कि मेरे भाई तुम्हारे पास मालियत इतनी है कि तुम अल्लाह के घर का दीदार कर सकते हो, खाने काबा जा सकते हो। यानी इतनी मालियत उसके पास थी मेरे दोस्तों कि वो रोजाना यानी जब चाहे वो जा करके उम्रा करके आ सकता है, हर महीने में एक उम्रा कर सकता है, इतनी उसके पास अल्लाह ने मालियत दी थी। जब लोगों ने उसे उलमाए किराम ने समझाया बुझाया तो दोस्तों कहा कि ठीक है, 5 आदमी के साथ ये आदमी तैयार हो गया। 3 दिन बाकी थे हज पर निकलने के लिए। तीसरे दिन जो है यानी 3 दिन कबल पहले उसका एक दोस्त आता है और कहता है कि मेरे भाई इस तरह की बात है, कल फला जगह चलना है। कहा कि मैं तो हज पर जा रहा हूं। कहा तुम हज पर जा रहे हो और फला कारोबार बाकी है, फला काम बाकी है, हज तो कल भी परसों भी यानी इस महीने में जब चाहोगे जाकर के कर सकते हो, अभी कोई जरूरी नहीं है, अभी वक्त बाकी है, उम्र बाकी है तुम्हारी, जब चाहो कर सकते हो। दोस्तों उस आदमी ने अपने उस दोस्त की बात को मान लिया और मान करके हज को मुलतवी कर दिया। जिनके साथ यह आदमी हज को जाने वाला था, एक दिन कबल, एक दिन पहले उनके हुज्जाज कराम जो साथी थे इसके पास आए और कहे कि दोस्त कल हम लोगों को निकल जाना है, कल यहां से रवानगी है। जब हज का टिकट मिलता है तो उसके साथ रवानगी भी मिल जाती है, वापसी मिल जाती है। अब जब वो हज करने वाले साथी इनके पास आते हैं, इस शख्स ने माजरत कर दिया कि मैं बाद में जाऊंगा। वो लोग निकल गए, खाने काबा को चले गए, खाने काबा का दीदार करके यानी हज करके वो लोग वापस भी चले आए। जो ही वो लोग हज करके वापस आए 3 दिन के बाद में इस शख्स का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? इस शख्स का इंतकाल हो गया मेरे दोस्तों। इसीलिए बारहा कहा जाता है जिसे अल्लाह चाहते हैं
اپنے دربار میں بلاتے ہیں، جسے نہیں چاہتے ہیں میرے دوستوں نہیں بلاتے ہیں، چاہے مسجد ہو یا کوئی بھی کار خیر ہو یا نیک کام ہو۔ اتنی مالیت ہونے کے باوجود حج سے محروم رہ گیا، پہلے تو نہ کرتا رہا، لیکن میرے دوستو ہاں کے بعد بھی پھر نہ ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو پیسہ رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی چاہے کہ کار خیر کر لے، نہیں کر سکتا۔ ہاں پیسہ رہتے ہوئے دنیا کے کام کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر دکھاوا ہے، شہرت ہے، لوگوں کی نظر میں اپنی مقبولیت ہے، اور اس کیا ہے دنیاوی کاروبار کے اندر شیطان بھی میرے دوستو تاؤ دیتا ہے، اور اچھے کاموں کے اندر شیطان بھی پچھاڑ مارنا شروع کرا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو پیسہ ہے، نہیں جا سکتے، اگر اللہ نے چاہا تو جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم وقت مقررہ پر صحیح وقت کے اندر، اگر صحیح وقت کے اندر اتنی عمر میں جائیں کہ وہاں کے جتنے بھی ارکان ہیں، مزدلفہ، مینا، عرفات، صفا مروہ اور رما وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ یہ نہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں اور معلوم ہوا کہ جا رہے ہیں تو اب میرے دوستو نہ صحیح سے مزدلفہ پر پہنچے، نہ صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، یا کنکری مارنا ہے رما کی تو وہاں بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے حج جو ہے میرے دوستو 40 سال سے پہلے اگر کر لیا جاتا ہے تو بہتر ہے، اگر آخری عمر میں جا رہے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن بہتر ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہم بھی چاہیں کہ کوئی بھی کار خیر کرنا ہے تو جوانی میں جائیں، جس طرح جوانی کے اندر ہمیں اپنے تمام کاموں کا فکر رہتا ہے، اسی لیے اللہ کے کام کو بھی ہم جوانی کے اندر کوشش کریں۔ دوستو یوں ہی نہیں، ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات لے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں یہ کہا کہ حضرت میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ تمہارے پاس تو مالیت ہے نہیں، روپے پیسے ہے نہیں، اتنی استطاعت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم حج کر سکو، پھر تم حج کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے یہ کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اگر میرے پاس مالیت نہیں ہے لیکن میرے دل کے اندر یہ امنگ ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں۔ اس آدمی نے جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد میں آپ کے جیب کے اندر 1 درہم تھا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس درہم کو اس غریب شخص کو دے دیا اور کہا کہ تم حج کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ باقی روپیہ 1 درہم کے علاوہ حضرت کے پاس دوسری درہم نہیں تھی، اور اسی وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے دراز کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور پھیلانے کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ یہ غریب شخص ہے لیکن اس کے پاس مالیت نہیں، لیکن یہ تیرا بندہ حج کرنا چاہتا ہے، تیرے گھر کو دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کی کیا ہے نیک تمناؤں کو قبول کر لے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اوپر کیا، اٹھایا، اور کرنے کے بعد میں دعا کیا، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا کہ اے شخص تو فلاں جگہ پر چلا جا، وہاں سے کیا ہے لوگ حج کرنے کے لیے قافلہ وہیں سے جاتا ہے، اس جگہ پر چلے جاؤ، اس مقام پر چلے جاؤ۔ میرے دوستو وہ شخص جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے کے مطابق اس مقام پر گیا، حج کا ایک قافلہ آیا۔ پہلے جو حج ہوتا تھا میرے دوستو گھوڑا اور اونٹنی وغیرہ یعنی سواری کے ذریعے سے ہوتا تھا، یا پیدل ہوا کرتا تھا، یہی 2 ذریعہ تھا۔ یہ آدمی جب اس مقام پر گیا، جانے کے بعد میں میرے دوستو وہاں بیٹھ گیا، بیٹھ جانے کے بعد میں قافلہ آیا، قافلے میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے بھائی اس مقام پر کیوں بیٹھے ہو؟
کیا بات ہے, کیا وجہ ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں بھی حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, میرے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ میں حج کروں, اللہ کے گھر کا دیدار کروں. اس آدمی نے کہا کہ چلو میرے پاس بھی 2 اونٹنیاں ہیں, ایک اونٹنی میرے پاس ہے اور ایک اور اونٹنی ہے جو میں نے اونٹنی کو ایک دوسرے آدمی کے لیے تیار کر رکھا تھا, لیکن عین وقت پر اس آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی. چلو یہ تم اونٹنی لے لو اور میرے ساتھ کرے حج کے لیے نکل جاؤ. میرے دوستو, اس آدمی نے اس شخص کو اونٹنی دے دیا, چل دیے. میرے دوستو, راستے میں جہاں جاتے تھے قیام کرتے تھے, کھانا کھاتے تھے, اس کو بھی کھانا کھلاتے تھے. جہاں کپڑے کی ضرورت پڑتی تھی وہ آدمی اپنے لیے جہاں کپڑا لیتا تھا اس آدمی کے لیے بھی کپڑا لیتا تھا, اور سمجھ کیا کہتا تھا کہ یہ آدمی میرا مہمان ہے. کسی معتبر ذرائع سے اس آدمی کو یہ پتا چلا کہ یہ آدمی جو ہے اللہ والا ہے, اس کی نسبت اللہ والوں سے جڑی ہوئی ہے, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے. میرے دوستو, جتنے بھی اخراجات خرچ لگے وہاں تک میرے دوستو حج کے اندر پہنچ گیا, خانہ کعبہ گیا, وہاں بھی لوگوں نے اپنی ضرورت کی سامان کو خریدا, وہاں کھاتے تھے پیتے تھے, جب جس طرح کی ضرورت پیش آتی تھی ان تمام ضروریات کے اندر اس آدمی کو بھی وہ شخص کیا شامل کیا کرتا تھا. میرے دوستو, جب یہ لوگ کھجور اور چھہارے پانی وغیرہ لے رہے تھے اس آدمی کے لیے بھی اس آدمی نے خرید دیا. حج کر کے جب واپس آیا وہ آدمی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا, کھجور اور پانی لے کر گیا. جانے کے بعد میرے دوستو اس آدمی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے میرے بھائی تم کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا دیدار کرا دیا اور یہاں سے لے کر کے خانہ کعبہ تک میرا ایک بھی روپیہ نہیں لگا. آپ جو یہ 1 درہم دیے تھے آپ اپنی یہ درہم لے لیجئے. تو میرے دوستو, ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے دعا کریں گے. اگر دلی تمنا ہوگی تو میرے دوستو دل سے جو بھی چیزیں نکلتی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں, مال سے نہیں ہوتا ہے. ان باتوں کو ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ جو ہوتا ہے مال سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.